تکلیف نہیں ہوئی. اب حق نواز کہتا ہے میرے سامنے ابو بکر کی عزت ہے, مجھے گولی کی پرواہ کوئی نہیں. ایثار کہتا ہے میرے سامنے ابو بکر کی عزت ہے, مجھے پرواہ کوئی نہیں. ضیاء الرحمن فاروقی کہتے میرے سامنے ابو بکر کی عزت ہے, مجھے پرواہ کوئی نہیں. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا, آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا, یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی, دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا, جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا, جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا, ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا, صدیقی اگر کمبلی والا نہ ہوتا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام, بزرگان دین, نوجوانان اہل سنت, احمد پور شرقیہ سے تعلق رکھنے والے باشعور غیرت مند سنی نوجوانوں, آج کی اس پروقار تقریب میں طویل عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہر پل اپنے احساس میں تازگی دے رہا ہے کہ کئی سال پہلے جب آپ سے ملے تھے تو بھی نسبت ابو بکر صدیق کی وجہ سے ملے تھے, اور کئی سال کے بعد جب آپ سے پھر ملے تو بھی نسبت صدیق اکبر کی وجہ سے ملے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ رہے صدیق اکبر کی نوکری میں رہے, اور قیامت میں اللہ اٹھائے تو صدیق اکبر کے قدموں میں اٹھائے. اسٹیج پر تاجر برادری, شہر کے معززین اور ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف کے ساتھی موجود ہیں. جلندری صاحب نے میرے لیے بڑے محبت بھرے الفاظ کا, جذبات کا اظہار کیا. ہمارے دیگر تاجر بھائیوں نے, دوستوں نے اس پروگرام کو منعقد کروانے میں شب و روز محنت کی. مجھے اسٹیج پر آنے سے پہلے سیف بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک ایک دن میں کئی چکر بہاولپور کے آنے جانے کے لگتے رہے. میں یقین سے کہتا ہوں یہ چکر خالی نہیں جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے دربار میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو جب دلاسا دیا تو اپنے قرآن سے دیا، اور وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کو بڑا تانا دیا تھا والد نے، اور یہ کہا تھا کہ تو نے سستے غلاموں کو مہنگے داموں میں آزاد کرایا، مقصد تیرا یہی تھا کہ دنیا میں نام پیدا ہو۔ ابو بکر صدیق نے کہا میرا تو یہ مقصد تھا کوئی نہیں، لیکن تانا دیا باپ نے تو دل پہ چوٹ بڑی گہری آئی۔ مصطفیٰ کریم کے دربار میں پہنچے اور ساری بات کہہ ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ میں کو مینے مریندا ہے، میں کو تانے دیندا ہے تے گال ہی کو کریندا ہے، ایو سارے میرے پیسے حبشے دے کالے غلام کیتے ہیں، یہ میرے سارے پیسے مکے دے انہاں سستے غلاموں کو مہنگے دامہ دے وچ خرید کے آزاد کرن کیتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے دیکھا کہ ابو بکر کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے ابھی لبوں کو حرکت نہیں دی کہ اللہ نے ابو بکر کے دل کو جوڑنے کے لیے کہا جا جبرائیل قرآن لے کے جا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے قرآن آیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضا۔ یہاں پہ کوئی کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر دے، ساری زکوٰۃ دے دے، بار بار صدقہ کر دے، تو بھی دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے پتہ نہیں رب کو پسند آیا یا نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق مال خرچ کرے، مر کے آگے دیکھنے سے پہلے اللہ قرآن میں بتا دیتا ہے ابو بکر خرچ تو نے کیا، پسند کرنے کا اعلان ہم نے قرآن میں کیا۔ تو یہ اس ابو بکر صدیق کے لیے آپ کے چکر لگے۔ میرے تاجر بھائیوں نے اس میں بڑی محنت کی۔ تاجروں، آپ کو ابو بکر صدیق کی عزت کی بات آئے تو پیچھے رہنا ہی نہیں چاہیے، اور بالخصوص کپڑے کے تاجر کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کبھی تاجر کو ابو بکر کے در سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ریشم کے لباس اتار کر ٹاٹ کے لباس پہننے والا، مصطفیٰ کی غلامی میں ہر دم بیدار رہنے والا، وہ مکہ کا تاجر قیامت کی صبح تک آنے والے تاجروں کو یہ بتا گیا ہے کہ مصطفیٰ سے وفا کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک خوبصورت محبتوں کا سلسلہ ہے۔ تھوڑی سرے کی یہ چاہتے ہیں جتا عشق ہو بھی اتھا چٹیاں تو ہوں دیا۔ بابا ابو بکر صدیق نال عشق کیتا ہے، تھوڑیاں بہتیاں چٹیاں تو ہوں دیا، تو یہ ساریاں چٹیاں سا بھوگڑ کی تے تیار ہیں، ہے کہ نہیں؟ دنیا چٹیاں بھرتی ہے عشق مجازی کے لیے، ہم چٹیاں بھرتے ہیں عشق صدیقی کے لیے۔ دنیا چٹیاں بھر رہی ہے عشق مجازی کے لیے، ہم چٹیاں بھر رہے ہیں عشق بلالی کے لیے۔ دنیا چٹیاں بھر رہی ہے، یہ روزانہ ہی اخبار میں خبر پڑھ لیتے ہیں، عاشق ملنے گیا اور مارا گیا۔ روزانہ ہی اخبار میں خبر پڑھ لیتے ہیں، عاشق ملنے گیا اور پھنس گیا، اور ذلت و رسوائی سے دو چار بھی ہونا پڑا، اور کال کوٹھڑیوں سے گزرنا پڑا، اور پرچے برداشت کرنے پڑے، اور اس کے بعد وہ واپس آیا تے ماں پیو آدھن اپنا ہی مکالا کرایا ہی نال ساڑھا ہی مکالا کرایا ہی۔ وسے والے بندے آدھن یہ ہوتی ہیں گندیاں حرکتاں دی وجہ کرنے وسے وچ اسا منہ چاہ کے ٹرن جو گے نہیں رہے۔ میں قربان جاؤں جب کسی ماں کا بیٹا ابو بکر صدیق کی محبت میں جاتا ہے، میں قربان جاؤں جب کسی ماں کا بیٹا عمر فاروق کے لیے جاتا ہے، میں قربان جاؤں جب کسی ماں کا بیٹا صحابہ اور اہل بیت کے لیے جاتا ہے۔ یہاں پہ عشق مجازی میں خبر آ جاتی ہے فلاں جگہ پر فلاں شخص کو دھر لیا گیا، سب کے سانس سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب عشق صدیق اکبر میں کوئی لاپتہ ہوا، کوئی لاپتہ ہوا، کوئی پابند سلاسل ہوا، کوئی زندانوں میں گیا، کسی کے بچے یتیم ہوئے،
کسی کی بہنیں بھائی کا راستہ دیکھتی رہی، کسی کے معصوم یتیم ہوئے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں عشق مجازی والا جب واپس آتا ہے ماں باپ کہتے ہیں میرا منہ کالا کرایس. عشق مجازی میں جانے والا جب بھی واپس آتا ہے وہ سیب والے کہتے ہیں این چھوکرے سا کو ذلیل کرایا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کی محبت میں قربان ہونے والے کبھی اولاد کو دیکھو چہرے پہ اطمینان نظر آئے گا. ابو بکر صدیق کی محبت میں قربان ہونے پر کبھی اس کے باپ کو دیکھو سفید ریش والے کے چہرے پہ اطمینان نظر آئے گا. ابو بکر صدیق کی محبت میں قربانیاں دینے والوں کے کبھی چہرے پڑھ کے دیکھو پریشانی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہی تو ایک کام تھا جس کو اللہ نے دنیا میں ہم سے کروا دیا اور اسی کام پر تو اعتماد کر کے ہم رب پہ رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ سکتے ہیں جس رب نے دنیا میں صدیق کے ساتھ رکھا ہے آخرت میں صدیق سے وکھرا نہیں کرے گا. عشق پیچھے چٹیاں ہوندیاں. جب میں آپ سے پچھلی بار ملا تھا دوبارہ آپ سے مل رہا ہوں درمیان میں مجھ پہ ایک رات آ گئی جو 18 مہینے کی تھی. ایک رات آ گئی 18 مہینے کی تھی. ہر رات میں سوچتا تھا صبح کب ہوگی. 8 گھنٹوں کی تو سنی ہے 18 مہینے کی تو کبھی نہیں سنی. لیکن میں ہر صبح ایک بات سوچتا تھا وجہ ذات کی ہے تو سودا گھاٹے کا ہے، وجہ مصطفیٰ کی ہے تو سودا منافع کا ہے. وجہ ذات کی ہے تو سودا گھاٹے کا ہے، وجہ عائشہ صدیقہ ہے تو فائدے کا سودا نقصان کا نہیں ہے. اور میں احمد پور شرقیہ والوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہاں پہ بار بار جب مجھے خیال آتے پتہ نہیں کب کیا ہو جائے تو میں اپنے دل سے پوچھتا آزادی کے دنوں میں تو نے یہ کہا نہیں تھا کہ ابو بکر کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گا. آزادی کے دنوں میں تو نے یہ کہا نہیں تھا کہ نبی کے حرم عائشہ کی عزت ہمیں جانوں سے زیادہ عزیز ہے. آسانی کے دنوں میں ہم نے یہ کہا نہیں تھا کہ حضور کے حرم کے لیے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دیں گے. آزادی کے دنوں میں کیا یہ کہا نہیں تھا ہم حضور کی محبت میں تختہ دار تک جانے کے لیے تیار ہیں. آزادی کے دنوں میں کیا یہ کہا نہیں تھا ہم صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اپنے بچے تک یتیم کروانے پڑے تو کروانے کے لیے تیار ہیں. تو میرا دل کہتا تھا ہاں کہا تھا، اسٹیج پر بھی کہا تھا، ممبر پہ بھی کہا تھا، محراب پہ بھی کہا تھا، پاکستان بھر میں کہا تھا، دنیا بھر میں کہا تھا. پھر میں دوبارہ اپنے دل سے سوال کرتا پھر بتا اس کہنے میں تو سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ اگر تو کہنے میں سچا تھا پھر گھبرانا نہیں بنتا، اور اگر جھوٹا تھا تو پھر تیرے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. الحمدللہ جب بھی میں نے دل سے پوچھا وہ پہلے سے زیادہ اطمینان سے ساتھ کہتا تھا تو باہر بھی سچا تھا تو اندر بھی سچا ہے. وقت تو گزر ہی گیا، یہاں بھی بہت سے لوگوں پہ وقت گزر گیا، وقت تو گزر ہی گیا. لیکن وقت گزرنے کے بعد آج جب دوبارہ محمود پارک میں پنڈال سجا تو کچھ بیٹھے ہیں چہروں کو لپیٹ کر اور کچھ بیٹھے ہیں سینے کو تان کر. وقت تو گزر ہی گیا، وقت تو گزر ہی گیا. اور کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے چند سال پہلے یہ لکھ لکھ کے بھیجا تھا ختم ہو جائیں گے دوبارہ نظر نہیں آئیں گے. آج دوبارہ لکھنے کے لیے آئے ہوں گے تو میں ان سے کہوں گا ارے بھائی یہ ساتھ لکھ کے لے کے جاؤ، یہ مشن قرآنی ہے، جب تک قرآن باقی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتے. غلط فہمیاں دلوں سے نکال دو، غلط فہمیاں اپنے قلب و جگر سے دور کرو. صدیق اکبر کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے، صدیق اکبر کی بات مصطفیٰ کا فرمان کرتا ہے. جس کی بات اللہ کا قرآن کرے مصطفیٰ کا فرمان کرے. آج احمد پور شرقیہ کا نوجوان اور بزرگ وہی بات کرے جو قرآن نے کی ہے، وہی بات کرے جو نبی کے فرمان نے کی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی بنیادوں میں کسی سیاسی قائد کا فرمان نہیں،
بلکہ اس کی بنیاد میں رب کا قرآن ہے، تو اس کو سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جب تک بنیاد باقی ہے تب تک بنیاد پر کھڑے ہونے والے بھی باقی ہیں، جب تک بنیاد باقی ہے تب تک عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا اسمبلی کے 371 لوگوں میں آپ تنہا بات کرتے، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ میں نے کہا نصیب میرا ہے، 371 میں ابو بکر کی غلامی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، 371 میں اللہ نے ان اسلاف سے تعلق مجھے عطا کیا ہے جو کال کوٹھڑیوں میں تھے تو بھی نبی کے یاروں کے وفادار تھے، پابند سلاسل تھے، نبی کے یاروں کے وفادار تھے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اس مشن قرآنی کو تھاما اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ آج 35-40 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 40 لاکھ سال کا عرصہ بھی گزر جائے صدیق اکبر پرانا نہیں ہو سکتا۔ حالات آتے ہیں نا، لوگوں کے ایڈریس بدل جاتے ہیں، ایڈریس چینج ہو جاتے ہیں۔ کہتے پہلے میں احمد پور شرقیہ میں رہتا تھا، اب میں بہاول پور میں ہوتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں بھئی بہاول پور کیوں چھوڑا؟ کہتے بس کاروباری حالات اچھے نہیں تھے، اب میں ملتان میں ہوتا ہوں۔ دوبارہ ملے تو کیا کہا؟ اب میں اچ شریف میں ہوتا ہوں۔ دوبارہ ملے تو کیا کہا بس یار حالات اچھے نہیں، اب میں کراچی، پھر میں دبئی۔ کبھی ابو بکر کا ایڈریس بھی چینج ہوا ہے؟ حالات دنیا پہ آئے اور چلے گئے۔ مصطفیٰ کریم نے 1400 سال پہلے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ سلایا، عمر فاروق کو اپنے ساتھ سلایا، اور ایسا سلایا احمد پور شرقیہ سے کوئی ابو بکر سے ملنے کا ارادہ کرے، عمر سے ملنے کا ارادہ کرے، یہاں سے جہاز میں بیٹھے یا بحری جہاز میں جائے، سائیکل اور موٹر سائیکل پہ ہو یا پیدل چلا جائے، 1400 سال پہلے جو مصطفیٰ کا ایڈریس تھا وہی ابو بکر و عمر کا تھا۔ 1400 سال کے بعد آج بھی جو مصطفیٰ کا ایڈریس ہے وہی ابو بکر و عمر کا ایڈریس ہے۔ اور یہاں تو ایڈریس چینج نہیں ہوا، تو عقیدہ چینج کرنے کی بات کرتے ہو۔ حاجی کہتے ہیں مولانا صاحب کرونا دے وچ ایسا وال عمرے تے نہیں جا سکتے، حج پہ نہیں جا سکے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جا سکے؟ کہتے کرونا دی وجہ کڑے ویزا نہیں ملے آتے، دل بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے پہلے جاتے تھے حضور کے روضے پر، سلام پیش کرتے تھے، واپس آتے تھے۔ میں نے کہا تیرا نصیب تو 15 منٹ کے لیے کھڑا ہو کے واپس آ جائے، تیرا نصیب تو روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے کھڑا ہو کے آ جائے، اور جو 1400 سال سے ساتھ سویا ہوا ہو، کوئی 15 منٹ میں جا کے واپس، کوئی آدھے گھنٹے میں جا کے واپس، اور کوئی حضور کے ساتھ گئے تو واپس ہی نہیں آئے۔ اور یہ جو ربیع الاول ہے، میں ربیع الاول کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں، پاک پیغمبر کی ماہ ربیع الاول کے ساتھ 4 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت حضور کی ولادت کی ہے، اور دوسری نسبت 40 سال کے بعد پاک پیغمبر کی اعلان نبوت کی ہے، اور تیسری نسبت 13 سال مکہ میں حضور نے گزارے اسی ماہ ربیع الاول میں ہجرت کی ہے، اور چوتھی نسبت پاک پیغمبر کو، جو پاک پیغمبر سے جو اس ربیع الاول کو حاصل ہے وہ دنیا سے پردہ فرمانے کی ہے۔ اب یہ جو حضور کی ولادت کی نسبت ہے، اس موقع پر ابو لہب موجود تھا، ابو بکر موجود نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر دنیا میں آئے کوئی نہیں، ابو لہب دنیا میں موجود ہے۔ پاک پیغمبر آئے، ابو لہب کو اطلاع ہوئی، اس نے فوراً سے اونٹ کو ذبح کیا اور یتیموں کو کھانا کھلایا۔ علماء نے لکھا یہ یتیموں کو کھانا کھلانا ابو لہب کا کمال نہیں ہے، بلکہ میرا محمد آیا ہی یتیموں کو کھلانے کے لیے تھا۔ ابو لہب کو لونڈی نے اطلاع دی تیرا بھتیجا پیدا ہوا، کہا آزاد کر دو۔ علماء نے لکھا یہ آزاد کرنا ابو لہب کا کمال نہیں، مصطفیٰ آئے ہی غلاموں کو آزادی دلوانے کے لیے تھے۔ پاک پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار مکہ میں ہوا، پاک پیغمبر 40 سال مکہ میں رہے، مخالف کوئی نہیں، دوست سارے ہیں، غدار کوئی نہیں، یار سارے ہیں۔ 40 سال کے بعد ماہ ربیع الاول میں پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا۔ اب یہاں پہ ابو لہب بھی موجود ہے، اب یہاں پہ ابو بکر بھی موجود ہے۔ ولادت کے وقت ابو بکر موجود نہیں، ابو لہب موجود ہے۔ اعلان نبوت کے وقت ابو لہب بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے۔ پاک پیغمبر نے جب اعلان نبوت کیا، ابو لہب نے پتھر پھینکا، ابو بکر نے قبول کیا، ابو لہب نے دھکا دیا، ابو
بکر نے گود میں سلایا، ابو لہب نے بیگانہ کیا، ابو بکر نے اور بھی اپنا قریب کیا۔ پاک پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد پھر میں نے کہا اعلان نبوت کے بعد منظر بدلا، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا۔ قرآن ان دونوں میں فرق تو بتا۔ قرآن فرق کرتے ہوئے یہ کہتا ہے جس نے پاک پیغمبر کو پتھر مارا اس کو میں تبت یدا ابی لہب تب کہتا ہوں، اور جس نے پاک پیغمبر کو سینے سے لگایا اس ابو بکر کی صحابیت کے گواہ قرآن۔ پتہ چلا مقصد رسالت کو سینے سے لگانے والا عظیم تر ہے، اور ابو لہب کو قرآن نے مخالفت کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا۔ اب ربیع الاول میں آئی ہجرت، یہاں بھی ابو بکر ساتھ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ابو بکر ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ علی کو لے جاتے، کہتے میں علی کو لے جاتا تو بعد میں آنے والے لوگ کہتے دیکھا نا علی مشکل کشا ہے، نبی کو مشکل پیش آئی تو علی کو پکارا، علی کو سلا دیا، ابو بکر کو جگا دیا۔ ابو بکر ساتھ ہے اور پاک پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کے غار کے دہانے تک پہنچے۔ غار میں پہنچنے کے بعد ابو بکر صدیق نے قمیض اتارا اور اس کے ٹکڑے کیے۔ جہاں جہاں سے ناموس رسالت کا تحفظ ہو سکتا تھا، پاک پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہو سکتا تھا، وہاں وہاں پر سوراخوں میں ابو بکر صدیق نے قمیص کو ڈالا۔ رہ جانے والے سوراخ پر ابو بکر نے ایڑی کو لگایا۔ ابو بکر اگر دشمن کسی اور طرف سے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ابو بکر کہتے وہاں سے دشمن کو روکنے والا ابو بکر کا قمیص ہوگا، اگر دوسری طرف سے آئے گا تو روکنے والی ابو بکر کی ایڑی ہوگی۔ پتہ یہ چلا رسالت پر جہاں جہاں سے جس راستے سے حملہ ہو سکتا تھا روکنے والا ایک ہی کردار ہے، کہیں پہ بالواسطہ روکے گا، کہیں پہ بلا کہیں بلا واسطہ روکا جب ایڑی سامنے تھی، اور کہیں بالواسطہ روکا جہاں قمیص سامنے تھی۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں ابو بکر کو ڈنگ لگا تو لوگ پوچھتے ابو بکر تکلیف نہیں ہوئی، تو ابو بکر جواب میں کہتا ہے کون سا ڈنگ؟ ابو بکر جواب میں کہتا ہے کون سا ڈنگ؟ وہ کہتے جو ابھی کالے نے مارا، وہ کہتے میں کالے کو دیکھوں یا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھوں؟ سجن سامنے ہوئے تو دشمن ہوئے دہی کون ہے؟ نظر حضور کے چہرے پہ ہو اور ابو بکر کو اژدہا کے ڈنگ مارنے کا خیال آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بالواسطہ پہرا بھی ابو بکر کا ہے، بلا واسطہ پہرا بھی ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر ڈنگ کھاتے رہے، مصطفیٰ سے عہد وفا نبھاتے رہے۔ ابو بکر صدیق نے ڈنگ برداشت کیے، مصطفیٰ کی آبرو پہ پہرا دیا، پاک پیغمبر کو جگانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا ابو بکر ڈنگ، ابو بکر کہتا ہے کون سا ڈنگ؟ مجھے تو پرواہ کوئی نہیں، میری آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ میں نے کہا حق نواز گولی سے تکلیف نہیں ہوئی، اب حق نواز کہتا ہے میرے سامنے ابو بکر کی عزت ہے، مجھے گولی کی پرواہ کوئی نہیں۔ ایثار کہتا ہے میرے سامنے ابو بکر کی عزت ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ ضیاء الرحمن فاروقی کہتے میرے سامنے ابو بکر کی عزت ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ اعظم طارق کال کوٹھڑیوں میں جاتے، راکٹ لانچروں کے حملے برداشت کرتے، لاہور سیشن کوٹ میں بم دھماکے میں 114 زخم برداشت کرتے، 44 گولیاں سینے پہ برداشت کرتے۔ میں نے کہا اعظم طارق دکھ نہیں ہوا؟ اعظم طارق جواب دیتا ہے صدیق اکبر کی محبت میں لوگ مجھے کہتے ہیں یہ شدائی ہے، اب ہوش میں آنا میری رسوائی ہے۔ صدیق کی محبت میں جو گم ہو جائے وہ پھر دیکھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں جو پروانوں میں بھونڈ داخل ہو جاتے ہیں، پروانوں میں بھونڈ داخل، بھونڈ جانتے کیا دوں دوسرے کی ڈیمو، ایک قابلی ڈیمو ہی ہوتا، ایک پیلا ہی ہوتا، تو پیلے کو کیا دوں؟ وہی ڈیمو۔
کہ کالے کو کوئی ڈیمو، وہ تھا نا کوئی پیلا برینڈ ڈیمو، پروانوں کو جا کے کہتا ہے یار تو سمجھ تے اعتبار نہیں میں کریں دے، ہاں میں بھی پروانہ، تو سمجھ تے اعتبار نہیں میں کریں دے، ہن ہوے نیچ تے اعتبار کرے، تو سا اعتبار نہیں میں کریں دے، ساڑھے سرپرست تھا تشریف فرمائے، تو سا اعتبار نہیں میں کریں دے، ہاں میں پروانہ، نال کہیں تحصیل دے ضلع دے کہیں ذمہ دار آکھیا، بیچارہ اتنے عرصے تو جو اشرار کرے دا ہندہ ٹیسٹ گھنو، ہندہ امتحان گھنو، پاس تھیندہ نہیں تھیندہ، اس نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو دیکھ کر آج شمع جل رہی ہے یا نہیں جل رہی، ڈیم ہوں ویدہ ہے، وانج کے ویدہ ہے شمع بلدی پئی ہے، تو واپس آ کے ڈسیندہ ہے، جی میں دیکھ آیا، اور کیا دیکھ آیا، اور میں دیکھ آیا، شمع جلدی پئی ہے، اور تیرا ساڑھے وچ داخلہ نہیں تھی سکتا، تیرا داخلہ نہیں تھی سکتا، وہ کہتے کیوں؟ کہتے پروانہ ہوتا جل کے راکھ ہوتا بتانے نہ آتا، پروانہ ہوتا جل کے راکھ ہوتا بتانے نہ آتا، میں اگر آج حق نواز کی قبر سے پوچھتا ہوں، اگر آج میں عیسار القاسمی کی قبر پہ پوچھتا ہوں، اگر آج یہاں پہ گرجنے والے ضیاء الرحمن فاروقی اور اعظم طارق کی قبر پہ پوچھتا ہوں، بچوں کو بتانے نہیں آئے، دوستوں کو بتانے نہیں آئے، رشتہ داروں کو بتانے نہیں آئے، وہ کہتے ہیں ماں عائشہ کی عزت پہ پیرے کی بات آ گئی تھی، جان قربان کرنا تو بنتا تھا، واپس بتانا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں کیسے ہوگا، کمزور ہو کیسے ہوگا، مجھے ایک نبی بتاؤ جس نے نتیجہ دیکھا، ایک مجاہد بتاؤ جس نے بدر میں جاتے وقت کہا ہو یا رسول اللہ وہاں 1000 کے لشکر ہے، یہاں کھجور کی ٹہنیاں دیئے، ایک صحابی بتاؤ جس نے کہا یا رسول اللہ روم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، دنیا کے 44 ملک مل کے آئے، مجھے بتاؤ کسی ایک پٹھان نے کہا ہو، کسی ایک پٹھان نے کہا ہو، ہاں یہ تو کہا ہوگا امیر صاحب نسوار لگائے گا، یہ ہو سکتا ہے اس نے کہا، امیر صاحب نسوار لگائے گا اور امریکہ کا شلوار اتارے گا، یہ تو اس نے ہو سکتا ہے کہا ہوگا، لیکن یہ اس نے نہیں کہا ہوگا کہ کیسے ہوگا، یہ تو غلاموں کا حال ہے، یہ تو غلاموں کا حال ہے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہی کوئی نہیں، صحابہ کو دیکھا ہی کوئی نہیں، آل بیت کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اس وقت امریکہ کا صدر بش کہتا تھا 2 مہینے میں اڑا کر رکھ دوں گا، اعظم طارق نے جوتا اتارا اور جواب دیا تھا تم ہمیں ختم کرنے کے لیے آئے ہو، اور اس وقت لوگ کہہ رہے تھے خدا کرے جنگ نہ ہو، خدا کرے جنگ نہ ہو، مولانا اعظم طارق نے کہا میں کہتا ہوں خدا کرے جنگ ہو، خدا کرے جنگ ہو، میں اپنے رب کی طاقت کو بھی دیکھوں، میں امریکہ کی طاقت کو بھی دیکھوں۔ 20 سال کے بعد، 20 سال پہلے بش کہتا تھا تم نظر نہیں آؤ گے، اور وہاں کے نہتوں نے کہا تھا 20 سال کے بعد ان کی بات سچی ہوئی، انہوں نے کہا ایک وعدہ امریکہ کا ہے، ایک میرے رب کا ہے، پتہ چل جائے گا پورا کس کا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا جیتتا کون ہے۔ 20 سال کے بعد نہتوں کو اللہ نے جتایا یا نہیں جتایا؟ بولو، وہ کہہ رہے تھے ایٹم ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، کھانے پینے کی انواع و اقسام ہمارے پاس، تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ اللہ کا قرآن ہے اور ادھر محمد کا فرمان ہے۔ دنیا کی طاقتوں کو 1400 سال کے بعد بن محمد کے دیکھے، محمد کریم کے غلاموں نے ناک سے دھول چٹا کر رکھ دی ہے۔
لیکن ہمت تو کرو. ہم جب اسمبلی میں کہتے ہیں حضور کی عزت کا قانون پاس کرو تو کہتے ہیں مولانا صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہمارے معاشی حالات اجازت نہیں دیتے. تمہارے معاشی حالات اجازت نہیں دیتے تھے. سابق وزیر اعظم کو میں نے کہا تھا حضور کی آبرو پہ پہرا دے دو. قوم پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی تمہارے ساتھ ہے. حضور کی آبرو پہ پہرا دینے کی بجائے لاہور کی سڑکوں پر 26 ختم نبوت کے نام لینے والے جوانوں کو شہید کیا گیا اور یہ کہا گیا اگر فرانس سے تعلقات ختم ہوں گے تو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل ختم ہو جائے گی. فرانس سے کہو نا سندھ کی بارش کو روکے. کہو فرانس کو توسا کے سیلاب کو روکے. کہو یورپی یونین کو بلوچستان میں آنے والے پانی کے ریلوں کو روکے. یہ بادل تو مصطفیٰ کی عظمت کو مانتے ہیں. یہ پانی کے قطرے تو رب کی کبریائی کو مانتے ہیں. حکمرانوں محمد کی آبرو پہ پہرا دے کے کسی پہ فاقہ نہیں آ سکتا. ہم نے پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل پیش کیا جو حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والا بل جس پہ 1 سال تک ہم نے کام کیا. اس بل میں کیا تھا؟ اس بل میں یہ تھا جہاں میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی آئے خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا. اس بل میں یہ تھا جہاں حضرت خدیجہ کا نام آئے ام المومنین ضرور لکھا جائے گا. صحابہ کا نام آئے رضی اللہ ضرور لکھا جائے گا. اس بل کو پاس کر لیا گیا. چند مٹھی بھر لوگوں نے اشتعال انگیزی کی تو اس بل کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے روکا اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی نے پچھلے سال ربیع الاول میں کہا تھا عثمان بزدار بنیاد اسلام بل کو گورنر کے پاس بھیجو دستخط کرواؤ. عثمان بزدار نہ بھیج سکا. آج اللہ نے موقع دیا ہے پرویز الہی صاحب تحفظ بنیاد اسلام بل پر دستخط کر کے بھیجو. گورنر سے دستخط کرواؤ. اس پہ قانون بنواؤ. مہنگائی دنیا بھول جائے گی. نبی کے آبرو کے چاکیدار بنو. دنیا قیامت تک تمہیں یاد رکھے گی. یاد رکھے گی نہیں رکھے گی. اور ہم سب ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں پرویز الہی صاحب حضور کی آبرو کا قانون بنیاد اسلام بل تم اس کو ایکٹ بنا دو اور تم ووٹ کہتے ہو جان دے دو. تیار ہو؟ تیار ہو یا نہیں ہو؟ اور وہ اراکین پنجاب اسمبلی جو اس بل کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا یہ شرمناک بل ہے جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان میں سے کسی کا تعلق بہاولپور سے ہو عام انتخابات میں دوبارہ وہ اسمبلی تک جائے گا؟ ان کو سیاسی طور پر مسترد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ مجھے پتا ہے اس بات کا. جب میں پنجاب اسمبلی میں حضور کی آبرو کے لیے آواز اٹھاتا ہوں صحابہ اہل بیت کی ناموس کی بات کرتا ہوں احمد پور شرقیہ کے بزرگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں جوان میرے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کو ووٹ آپ نے دیا تھا اس نے تحفظ بنیاد اسلام بل پر صحابہ اہل بیت کی ناموس پر اگر خاموشی اختیار کی تو آپ اس کو پوچھیں کہ آپ نے خاموشی کیوں اختیار کی. پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ اور آنے والے ربیع الاول سے پہلے آپ نے انتخابی مارکے سے گزرنا ہے. یہاں مجھ سے پہلے کہا گیا اگر جنگ کے لوگ بیداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں احمد پور شرقیہ کے لوگوں نے 35,000 ووٹ اس وقت دیا آج کی تعداد 70,000 سے بھی زائد ہو سکتی ہے. اگر یہاں تحفظ بنیاد اسلام بل کی آواز کو مؤثر بنانے والا نمائندہ احمد پور شرقیہ میں آتا ہے تو ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ ہاتھ
کھڑا کر کے بتائیں ساتھ دو گے یا نہیں دو گے؟ ساتھ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ قدم کے ساتھ قدم ملاؤ گے یا نہیں ملاؤ گے؟ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھو گے یا نہیں بڑھو گے؟ جس کے کان میں میری آواز پہنچ رہی ہے فوراً بیٹھ جائے، دوبارہ مجھے کہنا نہ پڑے۔ جس نے میری آواز کو سن لیا وہیں پہ بیٹھ جائے، اسٹیج والے بھی بیٹھ جائے، آپ بھی بیٹھ جائے، کوئی مجھے کھڑا ہوا نظر نہ آئے، کیونکہ ابھی ہمارے پیروں کا تذکرہ باقی ہے، ہمارے پیروں کا تذکرہ باقی ہے۔ میرے ساتھ ذرا دہرائیں نا، مصطفیٰ کو دیکھنے والے کون تھے؟ مصطفیٰ کے مرید کون تھے؟ مصطفیٰ کے نمازی کون تھے؟ مصطفیٰ کے سسرال کون تھے؟ مصطفیٰ کریم کے داماد کون تھے؟ بدر میں جانے والے کون تھے؟ احد میں جانے والے کون تھے؟ حنین میں جانے والے کون تھے؟ سفر کے ساتھی کون تھے؟ حضر کے ساتھی کون تھے؟ کبھی نہ گھبرانے والے کون تھے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون تھے؟ محبت سے بتاؤ کون تھے؟ جوش سے بتاؤ کون تھے؟ لگن سے بتاؤ کون تھے؟ صحابہ کے ترانے بیان کرو گے؟ اپنے علاقوں میں درس قرآن کرو گے؟ حکایات صحابہ کی تعلیم عام کرو گے؟ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یا ہونے شولوں کی ردائیں پہنی ہے، یہ جان کے مسلیادوں کے اب سرنے کھلنے والے ہیں، ہمت لگی طوفانوں میں جذبوں کو ہوائیں چھین سکے